अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया को खौफनाक जंग से बचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, लेकिन सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। मशरक़ वस्ता के हालात को लेकर उम्मीद और बेयकीनी एक साथ चल रही है। कल रास्ते खुलने की खुशखबरियां थी, एक दूसरे के लिए शुक्रिया था, मुबारकबादें थी, तारीफें थी। आज फिर खदशात सर उठा रहे हैं। ईरान ने आबनाए हरमज़ बंद कर दी है। सदर ट्रंप के बयानात में भी तल्खी आ गई है। उनके ताज़ा बयान ने दुनिया की सांसें रोक दी हैं। अमरीकी सदर कहते हैं अगर बुध तक ईरान से कोई तवील मुद्दती मुआहिदा ना हुआ तो जंग बंदी खत्म भी हो सकती है। आबनाए हरमज़ नाकाबंदी बरकरार रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर बमबारी दोबारा शुरू हो सकती है। एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ धमकी। एक हाथ में जैतून की शाख, दूसरे में बंदूक है। ट्रंप मानते हैं कुछ मामला तय हो चुके हैं, लेकिन आखिरी फैसला वही करेंगे। साथ ही ट्रंप ज़हीन शख्सियत का जिक्र भी करते हैं जो व्हाइट हाउस आने वाली है। कल अमेरिका की तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जो दुनिया के लिए सरप्राइज हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का भी दबंग बयान सामने आया है कि ईरान तैयार है, मुकम्मल तैयार, बहरिया अलर्ट है, दुश्मन को तल्ख शिकस्त देने के लिए हर वक्त मुस्तैद है। उधर ईरानी नायब वजीर खारजा कहते हैं जब तक मुश्तरका फ्रेमवर्क नहीं बनता अगले मुज़ाकरात की कोई तारीख नहीं। यह ईरान का इनकार है या डेडलॉक का इजहार, यानी बातचीत भी शर्तों के पिंजरे में कैद है। उधर पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि आबनाए हरमज़ पर दोबारा ईरानी पाबंदियां लागू हो गई हैं। हर जहाज ईरान की इजाजत से गुजरेगा, रास्ते ईरान तय करेगा, फीस ईरान मुकर्रर करेगा। साथ ही खबरदार भी किया है कि अगर अमेरिका नाकाबंदी जारी रही तो यह रास्ता फिर बंद समझा जाए। आज 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की खबरें भी आई हैं, जिससे लगता है कि दुनिया का सबसे अहम तिजारती रास्ता एक बार फिर खतरे में है। माहिरीन पेशन गोइयां कर रहे हैं कि अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि यह कहानी एटमी मामले पर आकर रुक गई है। यूरेनियम के मामले ने मुज़ाकरात को ब्रेक लगा दी है। अमेरिका कहता है ईरान का अफजूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल होगा, उसकी मुंतकली के लिए ईरान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि ईरान कहता है यूरेनियम हमारी सरजमीन जितना मुकद्दस है, यह कहीं नहीं जाएगा। यह है वाशिंगटन और तेहरान के बीच बड़ा इख्तलाफ, जिससे अमेरिका और ईरान के मौक़िफ़ में सख्ती आ रही है। वो फासला बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का क्या बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल सफर में हैं। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। दर्जनों मुलाकातें हुई हैं ताकि अमन को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी खुद पर आराम और नींद हराम किए इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए कोशा हैं। उनकी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, पार्लिमानी क़यादत से बातचीत, अस्करी राब्ते आलमी तवज्जो का मरकज रहे, जिसके बाद आबनाए हरमज़ खुलने की खबर ने दुनिया में खुशी की लहर दौड़ा दी। एक लम्हे के लिए दुनिया में सुख का सांस लिया। यह सिफारतकारी थी या खामोश करिश्मा, लेकिन इसे फील्ड मार्शल की बड़ी कामयाबी करार दिया गया। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में सजने और सदर ट्रंप के पाकिस्तान आने के इशारे ने अमन की उम्मीद बढ़ा दी। मगर अब सरकारी ज़राए कह रहे हैं कि अभी मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख और दिन फाइनल नहीं हुए। तो अब सवाल यह भी है कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई डेडलॉक आ गया है? अगर ऐसा है तो किस मामले पर? पाकिस्तान इस डेडलॉक को ख़त्म करने में क्या किरदार अदा कर सकता है? फैसला अभी होना है, क्योंकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब, सीनियर सहाफ़ी, डॉन से मुंसलिक हैं और आलमी अमूर पर एक गहरी नज़र रखते हैं। बाकिर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर न्यूयॉर्क पोस्ट की जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, कैटलिन डॉनबस भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब, अब क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर बुध तक ये मामला हल नहीं होता, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तो दोबारा से ईरान पर बमबारी कर देंगे। ये जो 24 घंटे पहले तब्दीलियां हुई थी वो वापस रिवर्स होती हुई नजर आ रही हैं। सो हम कितनी उम्मीद रखें कि ये मामला बुध तक सेटल डाउन हो जाएंगे? क्योंकि जितनी एफर्ट्स के अंदर भी तेजी आ गई है, उससे पाकिस्तान तो खासतौर पर यही चाह रहा है कि इस मामले का कोई ना कोई हल अब निकाल लिया जाए। सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो हमारी जो कोशिशों की वजह से कुछ समझौते आते नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी और कोई और मसले जो सैंक्शन वगैरह के जो मसले हैं उन पे मेरे ख़्याल में कुछ समझौता होने के इम्कान हैं।
سب میں بڑا مسئلہ جو رہ گیا تھا یہ ہرمز کا تھا. اس میں پہلے ایران نے کہا تھا کہ یہ جب تک کہ لیبنان میں سیز فائر نہیں ہوگا تو ہم ہرمز نہیں کھولیں گے. پھر لیبنان میں انہوں نے 10 دن کا سیز فائر کروا دیا. تو اس کے عوض میں پھر ایران نے کہا کہ ہم نے ہرمز کھول دیا. پر ٹرمپ صاحب کی پھر وہ ٹویٹ شاید تھی کہ وہ یہ کھل گیا ہے، پر ہمارا جو بلاکیڈ ہے ایرانی پورٹس کے اوپر اور ایرانی ٹینکرز کے اوپر وہ جاری ہے. تو میرے خیال میں وہ ایران نے دیکھا کہ یہ تو ایک طرفہ ہوگا اور ڈسکرمنیٹری ہوگا. ایران کو صرف اگر ایران کو بلاکیڈ کیا تو انہوں نے پھر ہرمز کو بند کر دیا. تو اب یہ ایک بڑا یعنی کہ آبسٹیکل بن گیا ہے. اس کو اوورکم کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں جو باقی جو سمجھوتے کروائے ہیں ان کو مکمل طور پر اس کو فائنلائز کرنا ہے. ہو سکتا ہے 2-3 دن میں، میرے خیال میں ٹائم ذرا زیادہ لگے گا. تو اگر جو سیز فائر کا معاہدہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو بہتر ہوگا، ٹائم مل جائے گا یہ سب چیزوں، یہ سب مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. اچھا باقر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے پہلے منظرنامہ کچھ اور تھا. تھینک یو ایران، تھینک یو فیلڈ مارشل، تھینک یو پاکستان کے وزیر اعظم کا، اور سب معاملات اس طرح لگ رہے تھے کہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں. لیکن جو کچھ بیانات آج آئے ہیں اس کے بعد لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا ڈیڈ لاک ہے جو برقرار ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر کیا ہوا اور ڈیڈ لاک کیا ہے جو ابھی بھی برقرار ہے؟ بالکل ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال بنی ہوئی ہے. لوگ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ منڈے کو ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے، جو کہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ منڈے کو ڈائیلاگ نہیں ہو رہا. تو یہ ڈائیلاگ کی کیفیت اس لیے بنی کہ جہاں پر ایک ایران نے اور امریکہ نے اپنے تئیں کچھ اقدامات لیے تاکہ یہ دوسرا راؤنڈ ہو جائے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ جی پری کنڈیشنز تھیں جو اس ڈائیلاگ کے لیے ان کو میٹ کیا. امریکہ نے لیبنان میں سیز فائر کر کے ایک پری کنڈیشن پوری کی، اور اسی طرح سے ایران نے ہرمز کا جو اسٹریٹ کھول کر ایک پری کنڈیشن کو کیا. لیکن اس میں کمپلیکیٹنگ فیکٹر یہ آ گیا کہ امریکہ نے جو نیول بلاکیڈ ایران کا کر رکھا ہے وہ اس نے ہٹانے سے انکار کر دیا. اور اس نے ٹرمپ نے بلکہ خود سے کہا کہ جب تک یہ ڈیل فائنل نہیں ہوتی میں نیول بلاکیڈ نہیں ہٹاؤں گا. اس کی وجہ سے ایران کے اندر بھی کافی زیادہ لے دے ہوئی ہے. جو فورن منسٹر ہیں ان کے عراقچی کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم آیا ہے کہ انہوں نے کیسے یہ اپنی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھول رہے ہیں جبکہ امریکہ کا بلاکیڈ موجود تھا. تو یہ بیسیکلی امریکہ کے بلاکیڈ کی وجہ سے اب سچویشن کمپلیکیٹ ہو گئی ہے. آج بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، لیکن صورتحال اب بگڑتی جا رہی ہے. اور جو آپٹیمزم ہمیں میرا خیال میں کل تک نظر آ رہا تھا وہ آپٹیمزم اس طرح سے نہیں نظر آ. منیر اکرم صاحب، اب اس سچویشن کے اندر جو بڑا ڈیڈ لاک ہمیں نظر آتا ہے وہ تو صورتحال میں یہی نظر آتا ہے جو انرچ یورینیم کا معاملہ ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک ٹویٹ بھی تھی کہ وہ یو ایس کے پاس آ جائے گا. کیا اس ایک سچویشن پر، اور یہ پہلے مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، مذاکرات بھی ہو رہے، بہت سے ادوار آپ نے خود امریکہ میں رہتے ہوئے اس کے دیکھے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر جو ڈیڈ لاک ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، یا ممکنہ طور پر بیسٹ پاسبلٹی کیا نکل سکتی ہے ایران کے انرچ یورینیم کے حوالے سے؟ جی میرے خیال میں جو خبریں آ رہی تھی اور جو ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی ایرانیوں کی طرف سے بھی جو خبریں آ رہی تھی اس سے تو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو جوہری جو پروگرام ہے ان کا اس پہ کچھ نہ کچھ معاہدہ ہو سکتا تھا. اس میں 2-3 مسئلے ہیں. اس میں ایک تو مسئلہ ہے وہ جو 400 کلو گرام انریچڈ یورینیم جو پڑا ہوا ہے، کہاں گڑا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا. تو اس پہ بھی میرے خیال میں کچھ ریزنیبل سلوشنز ڈھونڈ لیے جا سکتے ہیں. اس کو ایرانیوں نے کہا تھا ہم ڈاؤن بلینڈ کر دیں گے، کچھ میرے خیال میں لوگوں نے کہا کہ اس کو آپ سرنڈر کر دیں کس اور کو، روس لینے کے لیے تیار ہے،
اور تھرڈ پارٹی کو دے دیں. اور جو انریچمنٹ کا مسئلہ ہے اس پہ ایرانی جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم رائٹ ٹو انریچمنٹ ہماری ہے وہ مانی جائے، پر ہم ٹیمپرری سسپینشن کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں امریکہ نے 20 سال کی سسپینشن شاید کی. ایرانیوں نے رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ایرانیوں نے 5 سال ماننے کے لیے تیار تھے. تو اس مسئلے پہ تو میرے خیال میں کچھ کمپرومائز نکل سکتا ہے اور شاید نکل گیا ہے، پر اب تک اس کا پتہ نہیں ہے. پر اس کے بعد میں جو ٹرمپ صاحب نے 2-3 یہ ٹویٹس وغیرہ کی ہیں، نہ صرف یہ ہرمز کے بارے میں، پر یہ نیوکلیئر مٹیریل جسے وہ کہتے ہیں نیوکلیئر ڈسٹ، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم لے لیں گے. ایرانی میرے خیال میں امریکہ کو کبھی نہیں دیں گے یہ. اگر دینا بھی ہے کس تھرڈ پارٹی کو تو کوئی اور دوسری تھرڈ پارٹی ڈھونڈیں گے جس کو وہ دے سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ٹویٹس وغیرہ کے وجہ سے حالات پھر ذرا مشکل نظر آ گئے ہیں اور کچھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ گیا. اچھا کیٹلین، اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے ایک دوسرا دور اسلام آباد کے اندر متوقع ہے، لیکن اب کچھ ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ منڈے کو تو یہ سٹنگ نہیں ہونے جا رہی. سو آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ٹاکس کی نیکسٹ سٹنگ کب ہے اور کون اس میں شرکت کر سکتا ہے یو ایس اے سے؟ مجھے آپ کے سوال کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں. ابھی سب کچھ بدستور طے کیا جا رہا ہے. میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اگر آپ اس بارے میں کوئی خبریں دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے وہ درست نہ ہو، کیونکہ جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے ان کے مطابق ابھی تک کچھ بھی تصدیق شدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں صورتحال پر نظر رکھنی چاہیے اور بہترین کی امید رکھنی چاہیے. امریکہ اور ایران کے درمیان خاص طور پر ابنائے ہرمز کے حوالے سے کافی پیش رفت اور اپڈیٹس سامنے آئی ہیں، اس لیے یہ ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے. اچھا کیٹلین، کیونکہ اس سے قبل آپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے اندر بتایا تھا اور بعد میں کچھ انٹرویوز کے اندر بھی کہ آپ اسلام آباد سے واپس جانے لگی تھی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کا رابطہ ہوا اور آپ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ واپس آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 سے 3 دن انتظار کر جائیں، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ آنے والی ہے. سو کیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہہ دیا کہ وہ مذاکرات میں جب یہ فائنل ہو جائیں گے تو ڈرافٹ پر سائن کرنے کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں؟ آپ کی یو ایس میں جو بات ہوئی ہائی آفیشل سے یا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ وہ بھی اس مذاکراتی عمل کا حصہ بنیں گے اس دوسری بیٹھک میں؟ He told me that he was not coming. ابتدا میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نہیں آ رہے. پھر چند دن بعد انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے کہا کہ اگر دستخط کے لیے کوئی معاہدہ تیار ہوا تو وہ آنے کے لیے تیار ہیں. یہی بات یہاں یاد رکھنے کی سب سے اہم چیز ہے. جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکی ہوں، ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا. واقعی ابھی کوئی ڈیل موجود نہیں ہے، اس لیے صدر خود یہاں آ کر براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے. انہیں اپنے نمائندوں کو مذاکرات کے لیے بھیجنا ہوگا. وہ اس صورت میں آنے کے لیے تیار ہیں جب کوئی معاہدہ طے ہو جائے اور دستخط کے لیے تیار ہو، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ امریکہ کے صدر. اچھا کیٹلین، یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ پاکستان کی تو کوششیں رہی، فیلڈ مارشل عاصم منیر یا پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان کے دورے بھی جاری ہیں، ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی ڈیل کے قریب پہنچا جائے، دونوں فریقین کو کہیں بٹھایا جائے. ماضی کے اندر ایک مسٹرسٹ موجود ہے یو ایس اور ایران کے درمیان، اور سب سے اہم معاملہ یورینیم انریچمنٹ کا بھی ہے اور ٹرسٹ کا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس بار جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ ماضی سے کس طرح مختلف ہے؟ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اوباما کے دور کی اگر بات کر لی جائے، مثال لے لی جائے، اور کیا اس کی گارنٹی ہوگی کہ یہ زیادہ عرصے تک رہے گا قائم؟ جو بات چیت دونوں ممالک کے درمیان ہوگی وہ قائم رہے گی معاہدے کی؟ یہ معاہدہ یقیناً صدر براک اوباما کے دور کے معاہدے سے کافی مختلف ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کو امریکی عوام نے زیادہ اچھا اور پائیدار نہیں سمجھا تھا، اس لیے اسے منسوخ کر دیا گیا تھا. یہ کہنا مشکل ہے کہ نیا معاہدہ ہونے میں کتنا وقت لگے گا یا آیا کوئی نیا معاہدہ ہو بھی پائے گا. صورتحال ابھی تک غیر یقینی ہے اور کچھ بھی حتمی طور پر طے نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. اب تک بہت کم چیزیں واقعی میں طے ہو سکی ہیں.
اچھا کیٹلین، ایک بات جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وار تھی یہ تو اسرائیل کی وار تھی اور اس کو انگیج یو ایس کو کیا گیا، اور پھر اس پر بہت زیادہ بات یہ بھی ہوئی کہ دونوں کے تعلقات کے اندر شاید جو ہے وہ دوریاں قائم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جیسے سینٹ کے اندر یا مختلف جگہ جو قراردادیں پیش ہوئی اسرائیل کے خلاف، یقینی طور پر وہ کامیاب تو نہیں ہوئی لیکن قرارداد پیش ہونا ایک بڑی خبر تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ مس لیڈ کیا گیا نیتن یاہو کی جانب سے امریکہ کو اور اس وار کے اندر انگیج کر دیا گیا۔ سو اس وار کے آؤٹ کمز کے اندر امریکن لوگ یا امریکہ میں کیا بات ہوتی ہے کہ کیا واقعی ایک مسٹرسٹ دونوں کے درمیان پیدا ہو گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں دراصل ثقافت اور امریکی عوام میں رائے پر رپورٹنگ نہیں کرتی، اس لیے میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، معذرت۔ اور اس صورتحال کے اندر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی کو آڈیو پیپر یا ویڈیو انٹرویوز کے اندر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر انگیج ہوتے ہیں اور مختلف پریس کانفرنسز کے اندر ہوتے ہیں اور ہر جگہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو کیسے وہ یہ مینج کر پاتے ہیں؟ ایک ورلڈ سپر پاور کا لیڈر، وہ ہر وقت اتنا سوشل میڈیا پر انگیج، کیا کوئی ایڈوائس ان کو اس طرح کی جاتی ہے یا جو ان کے دل میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس کے نتائج جانے بغیر؟ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے والے شخص ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلی حکومت کے دوران ہم نے کافی سنا کہ لوگ انہیں قابو میں رکھنے، کنٹرول کرنے یا یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن اس حکومت میں ایسا نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس ایک بہترین چیف آف سٹاف سوزی وائلز ہیں جو اس بار ان کے ساتھ کافی کامیاب رہی ہیں۔ وہ زیادہ تر انہیں خود فیصلے کرنے کی اجازت دیتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور یہ بات ان کے انداز گفتگو اور فون اٹھانے کے طریقے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ حقیقت کہ وہ خود اپنی بات کرنے کے قابل ہیں نہ صرف ان کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے بلکہ امریکی سیاست کی نوعیت اور امریکہ میں آزادی اظہار رائے کے بارے میں بہت کچھ واضح کرتی ہے۔ رائٹ، باقر سجاد صاحب، اب سچویشن یہ ہے کہ ہمیں ڈی ایسکلیشن اور ایسکلیشن ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہے اور سچویشن کو کوئی بھی ریڈ نہیں کر پا رہا۔ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایسکلیشن اگر ایران کی طرف سے یا کہیں سے بھی کر کے تو ایک بارگین کی کوشش کی جا رہی ہے اور نیگوسیشن جو لیوریج ہوتا ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں کی جانب سے؟ نہیں، میرے خیال میں جو سب سے بڑا ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ لیوریج تو دونوں سائڈ یقیناً اگلے راؤنڈ سے پہلے حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ٹرمپ نے بلاکیڈ کیا۔ ٹرمپ نے، آپ نے دیکھے نا کہ پورے 40 دن کی لڑائی میں نیول بلاکیڈ نہیں کیا تھا، بعد میں اس نے یہ بلاکیڈ کیا۔ یہ بلاکیڈ جو ہے یہ پچھلے جو راؤنڈ جو ہم نے یہاں پہ اسلام آباد میں ہوسٹ کیا تھا اس کے بعد ہوا ہے۔ تو امریکہ اصل میں اپنی لیوریج بڑھانا چاہ رہا تھا اور جو اس کو جو پوٹینشلی وار جو یا بیٹل فیلڈ میں اس کو نہیں مل سکی جو چیزیں، تو اس کے لیے اس نے وہ کیا۔ لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ ٹرسٹ کے ڈیفیسٹ کی ہے۔ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ پہلے بھی تھا لیکن وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلا دیا تو یہ ہے کہ اب آپ اس کے بدلے میں آپ وہ جو نیول بلاکیڈ بھی ہے وہ بھی اٹھا دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے تو لگتا ہے کہ یہ ایران نے یک طرفہ کنسیشن دے دی ٹرمپ کو۔ وہ یہ ایران یہ کسی طرح سگنل نہیں دینا چاہتا، اور ایران جو ہے اس کے لیے جیسے اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ ایک اسٹریٹجک لیوریج کے طور پہ سامنے آیا، اور میرے خیال میں نیوکلیئر سے زیادہ اس کے لیے اب یہ امپورٹنٹ ہے ایک لیور کے طور پہ۔ تو وہ اس کو اسرٹ کر رہا ہے اس وقت۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کنٹرول بھی میرے پاس ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کو بند کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی اور ملک نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک تو ایگریمنٹ نے اس چیز کو واضح کیا، لیکن اب دوبارہ سے اس کا کنٹرول حاصل کر کے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور تو معاملہ بھی تو ہے باقر سجاد صاحب، وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ انرچ یورینیم جس کا تذکرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور جو ماضی میں بھی تذکرے میں رہا، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ امریکہ وہی ایک چیز اچیو کر کے اس جنگ کو مکمل خاتمے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ کیا ایران ایگری کر جائے گا؟ جو بیانات آج بھی ہے ایران کی جانب سے وہ تو ایگری نہیں کر رہے اس پر، تو پھر کیا سچویشن ہوگی یا اس کے اندر سے کیا نکلے گا مذاکرات کو آگے فیوچر دیکھتے ہوئے؟ انرچ یورینیم کے اوپر ابھی تک اس طرح سے نیگوسیشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے۔ پہلے راؤنڈ میں کچھ گفتگو ہوئی ہے، لیکن ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں جو پہلے راؤنڈ میں بھی زیادہ تر فوکس رہا اور دوسرے راؤنڈ میں بھی، وہ یہ کہ کسی طرح سے اپنی پوزیشنز کنوے کی جائیں اور ایک ماحول سازی میں کہوں گا کہ وہ کی جائے۔ ابھی بھی آپ کو جیسے میں نے پچھلے کوشچن کے جواب میں بتایا کہ لیبنان کا ایشو سینٹر اور فرنٹ تھا، بالکل انہوں نے وہاں پہ سیز فائر اچیو کیا، پلس اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ ہے۔ یہ تمام چیزیں
एक वो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी थी, वो नहीं हो पाई। अभी जो इश्यूज हैं, न्यूक्लियर वाली फाइल है या ईरान का रीजनल पोस्चर है या सैंक्शंस रिलीफ है, ये तमाम वो टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको बाद में जाके डिस्कस होना था। जहां तक आपने बात की कि क्या ईरान उससे दस्तबरदार हो सकता है, ईरान की एक पोजीशन ये है कि हमने न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं है, लेकिन एनरिचमेंट का राइट हम छोड़ेंगे नहीं। और जहां तक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की बात है, तकरीबन 400 किलो प्लस है, और उससे थोड़ा सा कुछ कम जो एनरिच्ड यूरेनियम है, अब उसकी परसेंटेज एग्जैक्टली 20-30% है, वो 1000 किलो के करीब है। तो वो ईरान ने कहा है कि ये उतना ही हमारे लिए मुकद्दस है जितनी हमारी सरजमीन है। तो यानी कि उन्होंने एक क्लियर एक पोजीशन ली है कि जैसे हम अपनी टेरिटरी पे अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की वायलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह ये हम किसी तीसरे, यानी ये एक ऐसी जगह है बाकी साहब जहां पर डेडलॉक है, लेकिन दूसरी सूरत के अंदर बुध का दिन है, सीज फायर खत्म हो रहा है, हमने ब्रेव डिसीजंस लिए, पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ईरान के अंदर मौजूद थे, पीएम के मशरिक़ वस्ता के दौरे जारी थे। अब आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद में क्या डिस्कस हो रहा है? पीर तक बेस्ट केस सिनेरियो हो क्या सकता है? जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो मुझे लगता है कि कोई फ्रेमवर्क ऑफ टॉक्स पे कोई बातचीत हो जाए। अभी ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो ये सारी जंग के मामलात को देख रही है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि आसिम मुनीर साहब ने हमें कोई प्रपोजल्स दिए हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, और वो प्रपोजल्स हैं अमेरिका की तरफ से, और ये कोई जो पहले उन्होंने अपनी पोजीशन दी थी इस्लामाबाद में उससे हट कर है, तो उनको हम स्टडी कर रहे हैं, हमने उनका जवाब नहीं दिया। हो सकता हो कि आजकल में वो जवाब दे दें। जैसे आपने खुद कहा कि बातचीत तो चलती रहती है, चैनल्स ओपन है, अब लाजमी नहीं है कि वो डायरेक्ट फेस टू फेस हो, लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, और पहली सीज फायर भी तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के जरिए हुई थी। तो हम ये ख्वाहिश भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि चैनल्स बंद नहीं होंगे, और जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि हम चैनल्स ओपन रखें ईरान के दरमियान और पाकिस्तान यूएस के दरमियान, तो चैनल्स चलते रहेंगे। ठीक है, चैनल चलते रहेंगे। मैं मुनीर अकरम साहब से एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा। मुनीर अकरम साहब, अब ये जो खबर है जो बाकी भी हमारे साथ शेयर रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ईरान आमद पर अमेरिका की जानिब से कोई नई तजावीज़ जो वहाँ पर पेश की गई थी, ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी, आपको लगता है कि उससे कुछ डिफरेंट प्रपोजल होगा, और फिर पाकिस्तान की इन एफर्ट्स का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? जी, इस्लामाबाद का जो पहला दौर था उसमें तो अमेरिकनों ने कहा था कि न्यूक्लियर इशू उनके लिए सब में अहम चीज़ है। तो मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल साहब की जो दौरा था ईरान में, शायद उसी मसले पे कुछ फोकस था कि उसको किस तरह से उस पर मुआहदा हो सके। मेरे ख्याल में वहाँ कुछ अंदाज़ा था कि शायद मुआहदा हो सके न्यूक्लियर के ऊपर। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल में उनका दौरा था, वो ये था कि जो पोजीशंस निकल रही हैं उसके ऊपर जो बड़े मुल्क हमने साथ रखे हैं, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, उन सब को एक ही पेज पे ले आया जाए और हम सब साथ कोशिश करें ये मसलों को हल करने की। एक यानी वो एक जो लफ्ज हमेशा डिस्कस किया जाता है, हमने अभी भी किया, कि मिसट्रस्ट है, उस अंदर ज्यादा मुल्कों को इंगेज करके उस ट्रस्ट को बहाल करने के लिए और फिर मुआहदे की पायदारी के लिए भी जो है वो ज्यादा ममालिक होंगे तो फिर ज्यादा सक्सेस की तरफ भी उसका इम्कानात बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, बाकिर सज्जाद साहब और कैटलीन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद एक और अहम मामला जिस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफे का गम कम नहीं हुआ कि अब लोड शेडिंग दिल जलाने लगी है, नींदें उड़ाने लगी है। अभी ईद कुर्बान आई नहीं और आवाम की कुर्बानियां बढ़ती जा रही हैं। हर कोई पूछ रहा है कि ये कैसा जमाना है, आमदन वही है मगर खर्चे दुगने तिगने हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। एक तरफ हुक्मरानों के बयानात हैं कि उन्हें आवाम के दर्द का पूरा पूरा एहसास है, आवाम की तकलीफ का इल्म है, और साथ ही साथ रिलीफ के दावे भी हैं, मगर इन दावों के बरक्स आवाम का हर सांस टैक्स में जकड़ा जा रहा है, हर कदम महंगाई में डूबा हुआ है। बस सुनता जा, शर्माता जा।
یہ کہانی تو روز اول سے شروع ہے، مگر اس کی تازہ قسط عالمی حالات کے نام پر دکھائی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی کشیدگی کے نام پر عوام کی جیب سے 180 ارب روپے آرام سے نکال لیے گئے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف 6 ہفتوں میں۔ اور پورے مالی سال کی اگر بات کریں تو 1234 ارب روپے سے زیادہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں حکومت نے اپنے خزانے میں جمع کر لیے ہیں، جو پچھلے سال سے 400 ارب زیادہ ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ لیوی آخر ہے کیا اور کتنی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر تقریباً 60 روپے تک پیٹرولیم لیوی شامل کی جا رہی ہے، یعنی آپ جو فی لیٹر قیمت ادا کرتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ براہ راست حکومت کی جھولی میں جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب آئی ایم ایف کے کہنے پر ہو رہا ہے، مگر آئی ایم ایف تو صرف آمدن اور خرچ میں توازن مانگتا ہے، مگر حکومتی اقدامات سے عوامی جیب کا توازن بگڑ گیا ہے۔ بس سنتا جا اور شرماتا جا۔ بات صرف پیٹرول کی نہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر جولائی سے مارچ تک 9,307 ارب روپے اکٹھے کر سکا، جبکہ اس کا ہدف تھا 9,917 ارب روپے، یعنی 610 ارب روپے کا شارٹ فال۔ یہ کوتاہی کس کی ہے؟ نظام کی، پالیسی کی، یا طاقتور طبقوں کی ٹیکس چوری کی؟ مگر ستم دیکھیے کہ بھر کون رہا ہے؟ میں اور آپ یعنی عوام، خاص طور پر وہ تنخواہ دار طبقہ جو نہ ٹیکس چوری کر سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ اعداد و شمار چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے نے باقی تمام شعبوں، ریٹیلرز، ہول سیلرز، ایکسپورٹرز اور تاجروں کے مقابلے میں 352% زیادہ ٹیکس دیا۔ صرف 9 ماہ میں 420 ارب روپے ٹیکس۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کا کچومر نکال دیا گیا ہے، مگر پھر بھی اسے ہی سب سے زیادہ نچوڑا جا رہا ہے۔ بات وہی ہے، بس سنتا جا شرماتا جا۔ اب بجلی کی سن لیں۔ آج کل پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں، کیونکہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5,726 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ طلب 20,000 ہے، جبکہ پیداوار صرف 14,000۔ نتیجہ 6 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی صورت نکل رہی ہے۔ جون جولائی میں طلب 33,000 میگا واٹ تک پہنچنے والی ہے، تو سوچیں پھر کیا ہوگا۔ مگر ظلم کی انتہا یہ نہیں، اصل کھیل تو بل میں چھپا ہے۔ آج ایک عام شہری کے 100 روپے کے بجلی بل میں 61 سے 70 روپے صرف کیپیسٹی چارجز کی مد میں جا رہے ہیں، یعنی وہ بجلی جو بنی بھی نہیں، اشرافیہ کی آئی پی پیز کو اس کا پیسہ دیا جا رہا ہے۔ سالانہ تقریباً 2,000 ارب روپے، جی ہاں 2,000 ارب روپے۔ اور یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ ان آئی پی پیز کو جن میں سے 53 پلانٹس 10% سے بھی کم بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور 25 پلانٹس تو صفر پیداوار دے رہے ہیں، مگر ادائیگیاں پوری کی جا رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا دعویٰ ہے کہ یہ پاور سیکٹر تقریباً 40 خاندانوں کے کنٹرول میں ہے، یعنی عوام اندھیرے میں اور اشرافیہ روشنیوں میں۔ ایسے عوام کا بھرکس نکل رہا ہے، بس سنتا جا اور شرماتا جا۔ یہی نہیں، آئی ایم ایف رپورٹ چیخ رہی ہے کہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 50% قومی آمدنی صرف 20% لوگوں کے پاس ہے، اور اس میں سے بھی 9% آمدنی صرف 1% اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ اقوام متحدہ UNDP رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ ہر سال 17.4 ارب ڈالر یعنی 4,250 ارب روپے کی مراعات لے رہی ہے۔ مفت بجلی، مفت گیس، ٹیکس چھوٹ، پلاٹس اور مفت پیٹرول، اور دوسری طرف 25 کروڑ عوام کے لیے ترقیاتی بجٹ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ صرف 860 ارب روپے کے قریب۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا نظام ہے؟ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ملک کو ترقی کرنے سے روک رہی ہے، مگر کرپشن کرنے والے اتنے طاقتور ہیں کہ ملک کے طاقتور ترین عہدیدار بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ ذرا وزیر داخلہ محسن نقوی بات سن لیجئے۔ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے ہی نمبرز ہیں۔ تقریباً 100 بلین 3 سالوں میں جو گیا ہے پاکستان سے باہر، چلا گیا، اس کے اوپر بحث نہیں کرتے، لیکن کس طریقے سے گیا اس پہ بھی بات نہیں کرتے۔ سٹی میں مجھے بھی کام ہوگا تو مجھے بھی 10 لاکھ روپے تو دینے پڑیں گے تو کام ٹھیک ہوگا۔ ناظرین آپ نے سنا، اب سوال یہ ہے کہ جب طاقتور عہدیدار کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو پھر عوام کس کھیت کی مولی ہے؟ اس لوٹ مار کو کون روکے گا؟ آخر کب تک عوام ہی قربانی دیں گے؟ کب تک ایک عام آدمی اپنی سانسوں کا ٹیکس دیتا رہے گا؟ اور کب تک حکمران صرف درد کے احساس کی کہانیاں سناتے رہیں گے؟ یہ کہانی بہت پرانی ہے، لیکن اس کہانی کا اختتام
करीब में नजर नहीं आ रहा। एक वक्फे की तरफ चढ़ते हैं और उसके बाद आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कभी कभी दहशतगर्दी सिर्फ बारूद और धमाकों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि खामोशी से घरों में दाखिल हो जाती है। वही घर जहां एतमाद होता है, रिश्ते होते हैं और बेखबरी होती है, और फिर एक दिन पता चलता है कि एक आम इंसान लाइल्मी में एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही होता है। दालबंदीन बलूचिस्तान की एक आम घरेलू खातून रहीमा बीबी को उस वक्त इस हौलनाक हकीकत का सामना करना पड़ा जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका अपना घर एक खतरनाक दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल होता रहा। कलदम BLF की खातून खुदकुश बमबार के सहूलतकार मंजूर अहमद की बीवी रहीमा बीबी ने तफ्तीश के दौरान चौंका देने वाले इंकशाफ किए, जिनसे न सिर्फ एक नेटवर्क बेनकाब हुआ बल्कि दहशतगर्दी के बदलते तरीकाकार की भी झलक सामने आई। रहीमा बीबी के मुताबिक उनका शौहर एक नामालूम खातून को घर लेकर आया और उसे मुसाफिर करार देकर ठहराया। वो खुद उस तमाम सूरत हाल से बेखबर रहीं, जबकि मंजूर अहमद उन्हीं के मोबाइल फोन के जरिए उस खातून से राब्ते में रहा। बाद अज़ा मालूम हुआ कि यही खातून एक खुदकुश हमला आवर थी जिसे बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत यहां रखा गया था। रहीमा बीबी का बकौल, नकुंडी हमले से कबल उनका शौहर इस खातून को तरबियत के लिए अफगानिस्तान लेकर गया और चंद ही दिनों बाद FC हेडक्वार्टर नकुंडी पर खुदकुश हमले की खबर सामने आई। जब तस्वीर देखी गई तो वही खातून निकली जो उनके घर में मुसाफिर बनकर मुकीम रही। इस के बाद मंजूर अहमद अफगानिस्तान फरार हो गया और अपनी अहलिया को भी वहां बुलाने की कोशिश की। ताहम रहीमा बीबी और उनका भाई जुबैर गिरफ्तार हो गए। रहीमा बीबी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उनके शौहर ने न सिर्फ उन्हें तन्हा छोड़ दिया बल्कि अब उनसे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है। DIG CTD बलूचिस्तान के मुताबिक रहीमा बीबी उस वक्त हुकूमती तहवील में है, जबकि हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्द अनासर अब खवातीन और बच्चों को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और समाजी रिश्तों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह वाकया इस तल्ख हकीकत को भी सामने लाता है कि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा नुकसान आम लोग उठाते हैं, वो लोग जो ना किसी नजरिए का हिस्सा होते हैं और ना किसी जंग का। एक खातून जो खुद एक आम जिंदगी गुजार रही थी अचानक खौफ, दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दी गई। असल सवाल यह है कि हम कितने तैयार हैं, कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाली गैर मामूली चीजों को पहचान पाते हैं, या लाइल्मी ही हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। क्योंकि जब दुश्मन चेहरा बदल ले तो सिर्फ हथियार नहीं, शऊर भी जरूरी हो जाता है। नाज़रीन, खातून का कहना क्या था, आइए वो जान लेते हैं। मेरा शौहर मंजूर अहमद एक अनजान औरत को हमारे घर लेकर आया। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि अब एक मुसाफिर औरत है हमारे घर पर रह गई। 2 से 3 दिन तक मेरा शौहर घर से गायब रहा और वापस आने पर बताया कि उस औरत को मैंने अफगानिस्तान रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। 30 नवंबर 2025 को नकुंडी की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे शौहर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। तस्वीर देखते ही मैं हैरान हो गई कि ये तो जरीना है जिसने हमारे घर किया गया था। अब इसी तमाम सूरत पर बात करेंगे। बाबर यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान से। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त। बाबर साहब, ये बताइएगा, ये जो वाक़या खातून का इंकशाफ उनकी जानिब से जो कबूल किया गया इस तमाम तर मामले के हवाले से कि कैसे उनके घर पर एक मेहमान को ठहराया गया और फिर वो एक जो है खुदकुश हमले में मुलव्विस रही, इससे कुछ सवालात भी खड़े होते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बड़ी सतह पर तो हम ऑपरेशन देखते हैं, लेकिन कम्युनिटी लेवल जो इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क होता है वो बलूचिस्तान में किस हद तक फाल है, वो कैसे काम करता है ताकि इस किस्म के अनासर को भी पकड़ा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अब जो ये दुश्मन है फितनतुल हिंदुस्तान है, ये अब जो है ना दूर दराज इलाकों से निकल कर, सरहदी इलाकों से निकल कर अब इन्होंने जो टारगेट किया है, इन्होंने घरों में रहने वाली खवातीन को किया है। वो खवातीन जो मासूम होती हैं, जो आसानी से इनके बहकावे में आ जाती हैं, वरगलाने में आ जाती हैं, ये अब उन्हें टारगेट करते हैं और इन्हें अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार खवातीन को खुद कुछ धमाकों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जो खातून है रहीमा बीबी, इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इनके जो शौहर थे मंजूर अहमद, ये एक मेहमान को घर लेकर आए थे जिनका नाम जरीना बीबी था। जरीना बीबी गुज़िश्ता साल नौकंडी में एक खुदकुश हमले में इस्तेमाल हुई और उन्होंने जो है ना अपने आप को खुदकुश हमले में उड़ाया। लेकिन जब इनकी शादी हुई थी तो उसके बाद से जो इनके शौहर थे मंजूर अहमद रहीमा बीबी के, वो इनका मोबाइल इस्तेमाल करते थे
انہوں نے متعدد بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ میرا فون کیوں استعمال کرتے ہیں, کس سے رابطہ کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنا جو ایک مردانگی والا فیکٹر ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے انہیں شٹ اپ کال دی کہ یہ میرے ذاتی مسئلے ہیں, میرے ذاتی کام ہیں, آپ اس میں انٹرفیئرنس نہیں کریں. جب زرینہ خاتون کا خودکش حملہ انہوں نے کر دیا, ان کا واقعہ ہو گیا, تو سیکیورٹی اداروں نے جس نمبر سے زرینہ خاتون کے ساتھ رابطے میں تھے اس نمبر کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ وہ نمبر یہ رحیمہ بی بی کا تھا. اور اس کے بعد جب رحیمہ بی بی کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے یہ ساری باتوں کا انکشاف کیا کہ کس طریقے سے ان کے شوہر جو ہے وہ زرینہ خاتون کو لے کر آئے تھے, گھر پر ٹھہرایا تھا, پھر اس کے بعد انہیں افغانستان لے کر گئے تھے, اور افغانستان میں لے جا کر انہیں یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں, BLA ہے, BLF ہے, بھارت کی پراکسیز ہے, ان کے حوالے کیا تھا, اور ان تنظیموں نے انہیں یہاں پر استعمال کیا تھا. زرینہ خاتون کے بارے میں جب انویسٹیگیشن کی گئی, پتہ چلایا گیا کہ یہ کون تھی, تو پتہ چلا کہ وہ بلوچستان یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ تھی, اور انہیں بھی ٹریپ کیا گیا تھا, ہنی ٹریپ آپ بولیں, یا انہیں ورگلایا گیا تھا, بہکایا گیا تھا. وہ کوئی ایسی آئیڈیالوجیکل خاتون نہیں تھی, کوئی ایسا ان کا نظریات کے اوپر ان کا کوئی ایسا ان کا امپریشن نہیں بنا ہوا تھا, صرف انہیں بہکایا گیا, ورگلایا گیا. اس سے پہلے بھی بلوچستان میں آپ دیکھیں جب اس طرح کے واقعات ہوئے, ان میں جو خواتین ملوث ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہراس کیا جاتا ہے, انہیں جو ہے زبردستی فورس کیا جاتا ہے, ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان سے زبردستی انہیں. اچھا بابر صاحب, بالکل ایسے ہی ہے, ماضی میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا, آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پڑھے لکھے جو خواتین ہیں ان کو بھی جو ہے انگیج کیا جاتا ہے اس کے اندر. اور آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے یا رابطہ کیا جاتا ہے, اور پھر اس نیٹ ورک کو جو کہ جو ہے وہ ایک روایتی وار ہوتی ہے اس سے ہٹ کر جب کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے خلاف کیا پالیسی حکومت نے اپنائی ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہمارا جو دشمن ہے یہ بزدل دشمن ہے, اور یہ بہت شاطر دشمن ہے. انہیں جو یہ سارا اسکرپٹ ملتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بچوں اور خواتین کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, یہ سارا انہیں ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے ملتا ہے. افغانستان اس میں بہت بڑا فیسیلیٹیٹر ہے. یہ دہشت گردوں کے جتنے کیمپ ہیں یہ افغانستان میں ہیں, ان کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں. یہ خواتین کو ایک طریقے سے ٹریپ کیا جاتا ہے, انہیں ہراس کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو ہے کچھ ایسی بلیک میلنگ والے فیکٹر یوز کیے جاتے ہیں, جس کے بعد انہیں خودکش حملوں پر مجبور کیا جاتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملے نہیں کرتی, انہیں جو ہے فورس کیا جاتا ہے, انہیں ہراس کیا جاتا ہے, انہیں ڈرگ دی جاتی ہے, اس ڈرگز کے استعمال کے بعد انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جائیں خودکش حملے کریں. ایک جو ہمارے اوپر جو فیکٹر آ رہا ہے, جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے دیکھیں خواتین جو ہیں ان کو بلوچستان کی سوسائٹی میں خاص مقام حاصل ہے. بلوچستان ایک ٹرائبل صوبہ ہے, ایک قبائلی صوبہ ہے, یہاں پر خواتین کو اعلیٰ مقام حاصل ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ تو بلوچی روایات کو مسخ کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے, یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ بلوچستان کی یا کہیں کی بھی روایات نہیں ہے, اور اگر کوئی اسلام سے بھی جوڑتا ہے تو وہ بھی روایات نہیں ہے. لیکن اب اس سارے معاملے کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے کیا ہوتے ہیں, اس کو روکا کیسے جائے گا, اور اس کے حوالے سے حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں, ہم سوسائٹی کو اویئر کر رہے ہیں, ہم جو ہے نا لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, ہم خواتین کو پڑھانا چاہتے ہیں, لکھانا چاہتے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا جو ویژن ہے وہ خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کی ہے, انہوں نے خواتین کے لیے پنک اسکوٹی بس سروس شروع کی ہے. وہ خواتین کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع دے رہے ہیں. ہمیں اویئر کرنا ہوگا, اور یہ صرف آپ کی یا میری ذمہ داری نہیں, یہ بلوچستان کے ہر شہری کی, پاکستان کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواتین کو, بچوں کو بتائیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ورگلانے میں نہیں آنا. دوسری بات جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, سوشل میڈیا پر ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا. سوشل میڈیا کی کون سی ایپ کس لیے استعمال ہو رہی ہے, اس کے اوپر والدین کو نظر رکھنی ہوگی, گھر کے بڑوں کو نظر رکھنی ہوگی, معاشرے کے لوگوں کو نظر رکھنی ہوگی. بلوچ معاشرہ تو ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر خوشی, غمی, زندگی, موت, ہر چیز کے اوپر مشاورت کی جاتی ہے, فیصلہ کیا جاتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کیسے جو ہے نا بھارت کے جو فتنے ہیں یہ آ کر ہماری سوسائٹی کو کس طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہیں, کس طریقے سے ہماری سوسائٹی کا جو ایک مثبت چہرہ تھا اسے مسخ کر رہے ہیں, اور ہماری سوسائٹی کی خواتین کو مجبور کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے نا وہ عوامل شامل ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو بلوچستان کے دشمن ہیں, جو بلوچستان میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتے, جو بلوچستان کی خواتین کو پڑھنا لکھنا. بابر صاحب, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ نیٹ ورک ہم نے پہلے بھی دیکھا کس طرح بھارت, افغانستان اور پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جو بارڈر مینجمنٹ میں افغانستان کے ساتھ وہ ایک اہم معاملہ ہے کہ یہ افغانستان خاتون کو بھی لے کر جاتا ہے, پھر واپس لاتا ہے, پھر خود بھی افغانستان چلا جاتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے لوپ ہولز ہیں, یا کہاں پر ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے یہ نقل و حرکت اتنی آسانی سے ہو گئی, اس کو قابو کیا جانا چاہیے؟ انوالومنٹ ہم شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ افغانستان سے انوالومنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں, اور پاکستان کے حالات خراب کرنے میں افغانستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پیسہ بہت زیادہ دیا جا رہا ہے, فنڈنگ بہت زیادہ کی جا رہی ہے.
डॉलर्स में जो है फंडिंग दी जाती है कि आप इस तरह की खवातीन को ढूंढें जो सोसाइटी में थोड़ी बहुत जो है ना डिप्रेस हैं, जो सोसाइटी से थोड़ा मायूस हैं, ऐसी खवातीन को फरगलाया जाता है, बेकाया जाता है, उन्हें नशा आवर अद्वियात दी जाती हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें हिरास किया जाता है, इन्हें फिर ले जाकर अफगानिस्तान ले जाया जाता है, वहां पर इन्हें तैयार किया जाता है और फिर अफगानिस्तान से वापस इन्हें दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान लाया जाता है। जब तक हम अफगानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट और फंडिंग नहीं रोकेंगे हमें इसमें मुश्किलात दरपेश हैं। हमने बारहा कहा है कि अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी होती है इसको रोकना होगा, अफगानिस्तान से जो भारत के जरिए इन्हें फंडिंग मिलती है इसको रोकना होगा और हमें अपनी खवातीन को ये अवेयरनेस देनी होगी कि आपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करना है, आपने टीचर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने साइंटिस्ट बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने इनके वरगलाने में नहीं आना। ये एक लाहासिल जंग है और इस लाहासिल जंग में हमारी खवातीन को और मासूम बच्चों और बच्चियों को इस्तेमाल किया जाए। और बाबर साहब, गाइडलाइन हुकूमत क्या देती है कि अगर कोई भी शख्स, क्योंकि ये जितना माइनर सतह पर जाकर होता है कि लोगों के घरों में जाकर फिर एक एक घर को चेक करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई भी मशकूक सरगर्मी अगर कोई देखता है तो हुकूमत क्या गाइडलाइन देती है कि किस तरह उसको रिपोर्ट करना है, कहां करना है? देखिए, मैं आपको पहले बता रहा था कि कबायली सूबा यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक घर में जाकर प्रोफाइलिंग करें या हर एक घर में जाकर आप पूछें। गवर्नमेंट ने साफ बता दिया है, गवर्नमेंट ने साफ गाइडलाइन दे दी है कि अगर किसी की फैमिली में कोई इस तरह का मेंबर है जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो फितनतुल हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ है, अगर गवर्नमेंट को पता चला तो वो आपकी जो जितनी प्रॉपर्टी है उसे सील कर देगी, आपका CNIC ब्लॉक कर देगी, आपके फैमिली में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी नौकरी को खत्म कर देगी। हमें लोगों को शऊर देना होगा, अवेयरनेस देनी होगी। बलूचिस्तान के नाम पर एक बयानिया बनाया जाता है, उस बयानिए को हमें काउंटर करना होगा। ना बलूचिस्तान में कोई एहसास महरूमी है, ना बलूचिस्तान के लोग किसी से पीछे हैं, ना बलूचिस्तान का हक कोई खा रहा है। दुश्मन ने एक नैरेटिव बना दिया, एक बयानिया बना दिया है, हमें उस बयानिए को काउंटर करना होगा। अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को हमें अवेयर करना होगा, उन्हें शऊर देना होगा, उन्हें तालीम देनी होगी और दुश्मन के इस बयानिए से हमें उन्हें बचाना होगा। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से हुकूमत जो भी कोशिशें कर रही है, इसी सतह पर अब ज्यादातर लोगों को कायल करने की भी कोशिश की जा रही है। बाबर यूसुफ रईस हमारे साथ मौजूद है, मौसूसी वज़ारत दाखिला। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।